السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 97 سے انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، تو یقیناً وہ آپ کے دل پر لے کر نازل ہوئے ہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ چیز لے کر جو تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو اسے ایک گروہ نے پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں رکھتی۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اسے پھینک ڈالا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ نہیں جانتے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور وہ اس کے پیچھے چل پڑے یا لگ گئے جو شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان کی بادشاہت میں، وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر کی، جادو کی تعلیم دیتے تھے، وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان من احد، اور نہیں وہ تعلیم دیتے تھے دونوں کسی کو بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، یقیناً ہم ایک آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما، تو پس وہ سیکھتے، علم حاصل کرتے ان سے، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جس کے ذریعے سے وہ تفریق کر دیتے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ کسی کو بھی سوائے اللہ کے اذن سے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور نفع نہیں پہنچاتا تھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بلا شبہ وہ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو بھی اس چیز کو خریدے گا، حاصل کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیسی ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ کاش وہ جانتے ہوتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں سے تھوڑا ثواب بھی زیادہ بہتر تھا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ بنی اسرائیل کی مختلف گناہوں کی جو کہانی ہے، جو داستان ہے، وہ مختلف آیات میں بیان ہو رہی ہے، کب کب انہوں نے کون سی نافرمانی اختیار کی، اس کے نتیجے میں ان پر کس طرح کے عذاب آئے، وہ ساری تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ اب اسی کے جو ہے تسلسل میں آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، یہ بڑی اہمیت کی حامل، اور چند چیزیں چونکہ ان میں بیان کی گئی ہیں جس پر تفاسیر میں بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، بڑی تفصیلی باتیں موجود ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان آیات کو ان کے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہود وہاں پر بستے تھے، اور یہود مختلف انداز میں حیلے بہانے کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا پڑے، اس لیے کہ وہ آپ کو پہچانتے تو تھے، اور وہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ یہ آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے، کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بیان ہوئی تھیں وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ جانتے تھے، اور بار بار اوس اور خزرج کو یہ بات کہتے بھی تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے جن پر ہم ایمان لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد ساری دنیا پر ہمارا غلبہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف اوقات میں ان کا مکالمہ بھی ہوا، انہی مکالموں میں سے ایک مکالمے کے سیاق میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اگر آپ ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پختہ عہد لیا کہ اگر ایسی بات ہے کہ میں تمہارے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دوں تو کیا تم اللہ کو گواہ بناتے ہو کہ تم ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم پختہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسی طرح پختہ عہد لیا جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام پختہ عہد لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ سوالات کیے
بعض مفسرین نے ان سوالات کی تفصیل نہیں بیان کی، مسند احمد کی روایت میں اس کی کچھ تفصیل بھی موجود ہے، اور یہ در حقیقت دو جو ہے نا روایات موجود ہیں کہ جن کے جو سیاق و سباق میں نقل کی گئی. ایک میں من جملہ یہود کے ایک وفد کا تذکرہ ہے، اور ایک میں صرف حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور جو دیگر یہود کے وفد والی حدیث ہے وہ مسند احمد کے اندر موجود ہے. ایک تیسری روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ یہ مکالمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہود کے درمیان ہوا تھا، لیکن اس کی سند جو ہے وہ منقطع ہے، اس لیے اس کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ یہود آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دیں. اللہ کے رسول نے ان کو سے عہد و پیمان لیا، اور اس کے بعد انہوں نے سوال کی. تو ایک سوال یہ تھا کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں کون سی چیز کھانے سے جو ہے نا وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں عرق النساء کے درد جو تھا، جس طرح یہ رگ کا جو درد ہوتا ہے اس میں مبتلا ہوا، اور اس کے بعد یہ نظر مانی کہ میں اگر اس سے شفایاب اللہ نے مجھے کر دیا تو میں اپنی پسندیدہ چیز کھانا اور پینا چھوڑ دوں گا. تو اس کے بعد جب ان کو اللہ نے شفا دے دی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ کھانا اور پینا چھوڑ دی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ تم صحیح بات کرو. انہوں نے کہا جی جو آپ نے جواب دیا وہ ٹھیک ہے. اب اگلا سوال انہوں نے کیا کہ جی یہ بتائیں کہ یہ جو ہے بچہ جو ہے یہ کبھی ماں سے مشابہت رکھتا ہے، کبھی باپ سے مشابہت رکھتا ہے، کبھی نر ہوتا ہے کبھی مادہ ہوتی ہے، اس کا کیا سلسلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا جو نطفہ ہے وہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، اور خاتون کا نطفہ جو ہے وہ زردی مائل اور پتلا ہوتا ہے. ان میں سے جس کا نطفہ غالب آ جاتا ہے اس کی جیسی مشابہت ہوتی ہے، اور اگر مرد کا نطفہ غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ نیرینہ اولاد دیتا ہے یعنی بیٹا دیتا ہے، اور اگر خاتون کا بیوی کا نطفہ غالب آ جائے تو بیٹی ہوتی. پھر آپ نے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں نے تم نے جو جواب دیے ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے جو جواب دیے ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ جی یہ جو آپ کے ہماری تورات میں جو نبی الامی کی جو نشانیاں ہیں ان میں کیا نشانی ہے، اور ان کے اوپر جو فرشتہ آتا ہے وہی لے کر اس کا کیا نام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی امی ہیں ان کی ایک کیفیت یہ ہے کہ ان پر جو وحی آتی ہے تو ان کی آنکھیں بند بھی ہوں تو ان کا دل جاگتا ہے، اور ان پر جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس کا نام جبریل ہے. لیکن پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے سوال کیا کہ میں نے جو تمہیں بتایا وہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے صحیح بتایا، لیکن آپ جو دوسری شق ہے نا ہمارے سوال کی وہ بھی بتائیں کہ وہ جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتہ مجھ پر وحی لے کر آتا ہے اور سابقہ انبیاء پر بھی وحی لے کر آتا ہے ان کا نام جبریل. اب یہ کہنے لگے کہ جی یہ جو جبریل ہے نا یہ تو ہمارا دشمن، اس لیے کہ یہ جنگیں لے کر آتا ہے، یہ آزمائشیں لے کر آتا ہے. اگر آپ میکائیل کہتے تو وہ ہمارا دوست ہے، وہ رزق لے کر آتا ہے، وہ بارشیں لے کر آتا ہے. تو اگر آپ میکائیل کہتے تو پھر تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، لیکن آپ نے چونکہ جبریل کہا اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، اس سے ملتی جلتی روایت جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں سوال کچھ مختلف ہیں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے رعد کے متعلق بھی سوال کیا کہ رعد کیسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے. انہوں نے کہا تو یہ جو گرج ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو گرج بادلوں سے آتی ہے یہ اس فرشتے کی آواز جو وہ ان کو آرڈر جاری کر رہا ہوتا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو ہے کہ انہوں نے 3 سوال کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ کہ جنتیوں کا قیامت کی پہلی نشانی کون سی، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائیں. دوسرا جنتیوں کا پہلا کھانا کون سا ہو، اور تیسری یہ کہ یہ بچے کو کون سی چیز ہے جو ماں باپ کی طرف کھینچتی ہے، یعنی اس کی مشابہت کیوں کبھی ماں کی طرف ہوتی ہے کبھی باپ کی طرف ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ان سوالوں کا ابھی جو جواب ہے نا مجھے جبریل امین نے آ کر دیا ہے. جب یہ بات آپ نے کہی تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے کہ یہ جبریل تو یہودیوں کا دشمن ہے، تو اس نے آپ کے پاس آ کر یہ جواب کیوں دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس تو جبریل آتے ہیں، وہ میرے ولی دوست ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ جواب بتلائے ہیں. اور جواب یہ ہے کہ قیامت کی نشانی آپ نے فرمائی کہ وہ ایک آگ ہے جو لوگوں کو
جو ہے نا یعنی قیامت جب قائم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ ایک جب حشر کا میدان میں پہلی نشانی سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو لے کر ایک جانب جو ہے وہ ہانکے گی اور لوگ حشر کے میدان میں جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور جنتیوں کی پہلی خوراک آپ نے فرمایا کہ وہ مچھلی کی جو جگر کا یا کلیجی کا جو ٹکڑا ہے اس سے ان کی ضیافت کی جائے گی۔ اور تیسرا جواب وہی ہے جو پہلے حدیث میں بھی گزر چکا ہے کہ ماں باپ کے میں سے مرد اور عورت کے نطفے میں سے جس کا نطفہ غالب آتا ہے اس کی مشابہت جو ہے وہ اولاد میں آ جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ جوابات دیے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ، اور ایمان لے آئے۔ اور پھر وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری قوم جو ہے وہ بڑی جھوٹی، اس لیے میں پردے کے پیچھے چھپتا ہوں، آپ ان کو بلائیں اور میرے متعلق پہلے پوچھیں اور پھر میں جو ہے نا اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے اسی طرح کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے ہو گئے، لوگوں کو بلایا، یہودی آئے، ان سے پوچھا تم میں ایک شخص ہے عبداللہ بن سلام، اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا عالم بندہ ہے، تورات کا بہت بڑا عالم ہے، جو اچھی باتیں کہہ سکتے تھے وہ کہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام پردے سے نکل کے باہر آئے، انہوں نے کہا کہ جی میری قوم میں تو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں اور یہ وہ نبی ہیں جن کی ہمارے پاس پہلے سے نشانیاں موجود ہیں، جیسے یہ کہنا تھا۔ تو اب وہ حضرت عبداللہ ابن سلام کی جو ہے نا بدخوئیاں کرنے لگے کہ اس سے جھوٹا انسان تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ ہماری قوم کا فلاں ہے فلاں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ میری قوم جو ہے یہ اس قسم کی قوم ہے، یہ اس لیے میں نے چاہا تھا کہ آپ ان کی زبانی پہلے سے سن لیں کہ یہ پہلے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اب کیا کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ در حقیقت یہود کا ایک اعتقاد تھا کہ جبریل جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل جو ہے نا وہ ہمارے دوست۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتقاد کا یہاں پر بطلان کیا۔ تو فرمایا من کان عدوا لجبریل، تو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جبریل کا ذاتی طور پر تو کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اب دشمنی تمہیں اس بات کی ہے کہ جبریل بنی اسحاق میں سے کسی پر آنے یا یہود میں سے کسی پر آخری نبی کی طور پر وحی لانے کے بجائے کسی اور کے پاس چلے، تو تمہاری دشمنی اس بات پہ ہے، تمہیں بغض اور عداوت اس بات پہ۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے نازل ہوں۔ یہ کتاب لے کر ان کا آنا اور آپ کے دل پر اس کو نازل کرنا یہ اللہ کے حکم سے، یہ جبریل کا کوئی ذاتی جو ہے فعل نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر جبریل امین کوئی ایسی چیز لے کر آئے ہوتے جو تمہاری تکذیب کرتی ہوتی، تمہاری کتابوں کی تکذیب کرتی ہوتی، پھر بھی تم ان کے ساتھ کوئی دشمنی کرتے، مصدقا لما بین یدی، وہ تو جو پہلے کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب لے کر آئے ہیں، تمہاری جبریل سے پھر بھی دشمنی سمجھ نہیں آتی۔ اور وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اگر جبریل کوئی ایسی کتاب لے کر آئے ہوتے جو تمہارے نزدیک گمراہی کا سبب بن رہی ہوتی تو پھر تو بات بھی تھی۔ یہ کتاب تو سراسر مومنین کے لیے خوشخبری کا اور ہدایت کا سبب ہے، تو کسی طور پر بھی تمہارا جبریل سے دشمنی کا جو دعویٰ ہے یہ درست ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ در حقیقت جو جبریل سے دشمنی رکھ رہا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھ رہا ہے، کہ یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں، وہ تو اللہ کے فیصلوں پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی فیصلے پر اعتراض ہے تو وہ جبریل پر اعتراض نہیں بلکہ اللہ پر اعتراض۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن، حالانکہ وہ کھل کر یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ نے بیان کر دی کہ اگر تم جبریل سے دشمنی رکھتے ہو تو اس کا سیدھا سیدھا معنی یہ ہے کہ تم اللہ سے بھی دشمنی رکھتے ہو۔ تو من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکا فإن اللہ عدو للکافرین، صرف اللہ رب العزت سے پھر دشمنی نہیں بلکہ اللہ کے فرشتوں سے دشمنی، اللہ کے رسولوں سے دشمنی، اور بالخصوص جبریل اور میکائیل دونوں سے دشمنی، یہ در حقیقت اللہ سے ہی دشمنی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے اس بات کا اعلان ہے کہ وہ بھی اللہ کے دشمن، فإن اللہ عدو للکافرین، تو یقیناً اللہ بھی کافروں کے لیے کا دشمن۔ اب ایک اور نقطہ یہاں پر یہ بھی سمجھا دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میکائیل تو تمہارا دوست ہے اور جبریل تمہارا دشمن ہے، تو جبریل اور میکائیل تو آپس میں دوست ہیں۔ بھائی دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میکائیل جبریل کے تو دوست ہیں لیکن وہ جبریل تمہارا دشمن ہے؟ تو یہ تمہاری کہانی جو ہے نا یہ ساری کی ساری اپنی بنائی ہوئی، اور اس تفریق میں پڑھ کر تم جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم انکار کر دیں گے تو پکڑے نہیں جائیں گے، کہ اگر جبریل کے بجائے میکائیل آئے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے تو اللہ کو ہم دھوکہ دے دیں گے۔ فرمایا نہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ،
ہم نے اس معاملے میں بالکل واضح آیات آپ کے اوپر نازل کر دی ہیں، کوئی ابہام نہیں چھوڑا۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور اس معاملے میں اب انکار سوائے فاسقوں کے، جن کے دل کے اندر فسق بیٹھا ہوا ہے، جڑ پکڑ کر نافرمانی جگہ بنا چکی ہے، اس کے علاوہ کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا اگر یہ اب اپنے عہد سے پھر رہے ہیں کہ آپ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ جو بات اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا تو تم ضرور بضرور ایمان لاؤ گے، تو ان کی تو سرشتی یہ ہے، اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ تو جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، ان میں سے ایک گروہ نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ نبذہ کہتے ہیں اٹھا کر پھینک دینے کو، یعنی اس انداز ایک ہوتا ہے کہ جی عہد شکنی کرنا، ایک اس طرح کہ بالکل ڈس آن کر دینا، کہ کسی چیز کو اٹھا کر پھینک دینا کہ جیسے اس کی کوئی وقت ہی نہیں۔ تو یہ اس انداز میں انکار کرتے ہیں کہ جیسے اس بات کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عہد و پیمان کیا بھی ہے۔ تو فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی، تھوڑے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں، ان میں سے تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، اکثریت ان کی ہمیشہ سے یہ کرنے والی ہے۔ اور ان کے پاس جب اللہ کے رسول آ گئے اور وہ بات لے کر آئے ہیں جو اللہ کی جانب سے، جو ان کے پاس موجود ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اب اس وقت بھی اہل کتاب میں سے ایک فریق اپنے اس عہد کو پشت کے پیچھے ڈال رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب نازل کی ہے۔ تمہارا انکار کر دینا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی بات نہیں مانی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، کہ تمہیں شخصیت سے اختلاف ہے تو تم کہتے ہو جی ہم تعصب میں ان کی بات نہیں مانتے۔ تم اس بات پر غور کرو کہ تم حقیقت میں اللہ کی کتاب کو اٹھا کر جو ہے نا پشت کے پیچھے پھینک رہے ہو۔ اور فرمایا کأنہم لا یعلمون، ایسے بن جاتے ہیں جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ ان کو برابر پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ آپ دیکھیں گے، ہم بار بار یہ بات کریں گے، بنی اسرائیل کے ایسے طرز عمل امت مسلمہ میں آپ کو بالکل اس کا ریپلیکا مل جائے، ڈٹو کاپی مل جائیں۔ آپ بیٹھ کر بات کریں کہ جی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہم آپس میں بات کریں گے، اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دلائل پیش کر دیں تو آپ بات مان لیں گے، ہاں جی بالکل عہد و پیمان ہو جائے گا، جی بات مانی جائے گی، سارا کچھ ہو۔ اور جیسے ہی وہ بات ثابت ہو جائے کہ جی ان کا معاملات غلط ہیں، باطل ہیں، فوراً اپنے عہد و پیمان سے پھر جائیں اور واپس مڑ جائیں، اور پھر اللہ کی آیات کو، قرآن مجید کے واضح آیات کو ایسے اٹھا کر پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گے کہ گویا کہ انہوں نے کوئی عہد و پیمان کیا ہی نہیں۔ اور پھر یہ سب کچھ ہو اس چکر میں رہا ہوگا کہ ہم نے اس بندے کی بات نہیں مانی یا اس گروہ کی بات نہیں مانی، لیکن اس بات کو بھول جائیں گے کہ جب دلیل کو نہیں مان رہے تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے بندے کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب کی بات، اللہ کا حکم، اس کو اٹھا کر پسے پش ڈالنا اور اپنی منمانی کرنا یا اپنے بزرگوں کے اقوال پر رہنا یا اپنی مرضی کے دین کی انٹرپریٹیشن کرتے چلے جانا اور اس کے اوپر مطمئن رہنا، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے۔ نہیں، پتہ ہے، لیکن یہ ایک بیماری ہے جو بنی اسرائیل کے اندر بھی موجود تھی، اور یہ بیماری اسی طرح امت مسلمہ کے بعد نام نہاد لوگوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو آپ بسا اوقات بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ کس قسم کا بندہ ہے، یا یہ گروہ کس قسم کا گروہ ہے، ان کو کیا قرآن مجید کی واضح آیات نظر نہیں آتی؟ صراحت کے ساتھ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کا بالکل واضح مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو۔ انسان تحیر میں چلا جاتا ہے نا، بس اوقات یہ سوال بھی آ جاتا ہے اکثر لوگوں سے، جب ہم کوئی بات کتاب و سنت سے سامنے رکھتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کیا اتنی واضح بات ان کو نہیں سمجھ آ رہی، دوسرے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی؟ تو بھائی اس سے بڑی بڑی باتیں، نشانیاں، آیات، بینات بنی اسرائیل بھی دیکھتے رہے لیکن نہیں مانا، اور قرآن جا بجا ان کی اس بات کو اس لیے نقل کرتا ہے تاکہ یہ امت بھی اس سے سبق سیکھے، عبرت سیکھے کہ بھئی ایسے لوگ پہلے دور میں بھی پائے جاتے رہے، اب بھی موجود ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بجائے یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے پہلے لوگوں نے بھی کیا۔ پہلے لوگوں نے کیا کیا اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اسی کے تناظر میں جو انہوں نے کیا اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل سے بات کا جواب نہیں دے سکے، آپ نے جو انہوں نے سوالات کیے اس کے جواب دے دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر آپ کو راستے سے ہٹانے کا طریقہ پھر کیا ہے؟
جادو، پھر یہ ہے کہ آپ پر جادو کر دیا جائے اور آپ کو ایسا کر دیا جائے کہ آپ کی بات سننے والا کوئی نہ رہے، یا آپ نعوذ باللہ فوت ہی ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے دونوں طریقے اختیار کیے، جادو کا طریقہ بھی اختیار کیا اور باقاعدہ طور پہ سازش کر کے آپ کو شہید کرنے، قتل کرنے کی بھی کوشش کی، کہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے ہوں گے، آپ کے اوپر آ کے پتھر لگے گا، ایک حادثہ نظر آئے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبردار کر دیا، آپ فوراً ان کی بستی سے اٹھ گئے، لیکن آپ پر جادو کیا گیا اور لبید بن عاصم یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے بالوں میں سے، جو ایک یہودی بچہ آپ کے گھر میں خدمت کرنے آتا تھا، اس سے حاصل کی، اور کھجور کی جو پتے ہوتے ہیں ان کے غلاف کے اندر لپیٹ کر ایک کنویں کی تہ کے اندر وہ جو ہے نا جادو رکھا، اور اس جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیعت بوجھل رہنا شروع ہو گئی، اور آپ کو ایسا لگتا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں جبکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے۔ اب بعض لوگ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی اور دیگر سیاہ ستہ کی صحیح احادیث کا اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ رسول پر جادو نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول پر جادو ہو جائے؟ اور اگر رسول پر جادو ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو شریعت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی، اور اگر آپ پر جادو ہوا تھا تو پھر تو مشرکین مکہ کا وہ دعویٰ سچا ہو گیا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو ایک جادو ہوئے شخص کی اتباع کر رہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جادو ہوتا ہی نہیں۔ اور جو ہے نا معتزلہ میں سے اور بہت سارے اور دیگر فرقوں میں سے بعض لوگوں نے سراسر اس بات کا انکار کر دیا کہ جادو کوئی چیز ہوتی بھی ہے، سرے سے ہی انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور قرآن مجید میں جہاں جہاں جادو کا تذکرہ ہے اس کی تعویل کرنا شروع کر دیا۔ در حقیقت یہ کتاب و سنت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے، اور ان آیات کو جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، اور اس آیت کی جو تفصیل میں ابھی ہم جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اہل السنہ والجماعہ کا کتاب و سنت کے بارے میں جو موقف ہے نا اور جو منہج ہے وہ کتنا سلیم ہے، کہ اس کی وجہ سے الحمدللہ انسان بغیر کسی جو ہے نا مشکل میں پڑے ہر اس بات کو سمجھ لیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا مقصود ہے۔ بلا وجہ کی تعویلات یا بلا وجہ کی قصے کہانیوں اور لمبی چوڑی باتوں اور اسرائیلی روایات پر اعتماد کر کے اپنا کچھ نہ کچھ اور جو ہے نا موقف بنا لینا، اور پھر اس کی تائید میں بہت ساری باتوں کو رد کرتے چلے جانا، یہ سارے کے سارا انسان کی گمراہی کے وہ اسباب ہیں جو شیطان نے اس کے لیے مزین کی۔ تو ایک گروہ نے سرے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جی یہ تو جو ہے نا اس سے اسلام مشکوک ہو جاتا ہے۔ اسلام نہیں مشکوک ہوتا۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے چند باتوں کو واضح کیا ہے، اور وہ یہ کہ جادو ایک حقیقت ہے، وہ اثر رکھتا ہے، اور اس کا اثر جب اللہ رب العزت کا اذن ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانے والے تھے اس کے ذریعے سے سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن سے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی اللہ رب العزت نے چاہا کہ جادو ہو، تو بھئی اس طرح نہیں کہا جاتا۔ ایک ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ مشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنی مشیت کے تحت کچھ چیزیں ہونے کی اجازت دی ہوئی، جس طرح دنیا کے اندر شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے کی اجازت ہے، یہ اللہ کی مشیت سے ہی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے نہ چاہنے کے باوجود یہ کام کر رہا، اللہ رب العزت کی مشیت سے باہر نہیں ہے وہ۔ لیکن کیا شیطان کی اس فعل پر اللہ راضی بھی ہیں؟ تو مشیت اور چیز ہے، رضامندی اور چیز ہے، اور مشیت بہت مرتبہ امتحان اور آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو جادو کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ جادو کے معاملے میں اللہ کی مشیت ہے، وہ اذن ہے، لیکن جادو کرنے والے کروانے والے سے اللہ راضی نہیں، یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا، اور اسی لیے اس کو نازل کیا ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، وہ بتاتے تھے کہ جی ہم فتنہ ہیں تم کفر نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، اس کے اثرات مرتب ہوئے، لیکن اتنے ہی ہوئے جتنے اللہ تعالیٰ نے چاہے، اور جادوگر انسان کی جسمانی حالات پر اور جسمانی کیفیات پر ہی اثر انداز ہو سکتا، اس کے رزق کے اوپر، اس کی تقدیر کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس کی باقی چیزوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملات کو محفوظ رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی جو کیفیات تھیں ان کے اوپر اس کا اثر ہوا،
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خواب میں 2 فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکالمے کے ذریعے تفصیلی بات بتائی۔ ایک فرشتہ سر کی طرف بیٹھا ہے، ایک پاؤں کی طرف بیٹھا ہے، ایک نے سوال کیا ان کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے بتایا ان پر جادو کیا گیا، کیسے کیا گیا، وہ پوری تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے صحابہ کرام کی ایک ٹولی کو اس طرف بھیجا جہاں وہ کنواں تھا، اور انہوں نے وہ جادو وہاں سے نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے صحابہ کے ساتھ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے اوپر جو گرہیں لگی ہوئی تھی اس کو کھولتے جاتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کو بھی ضائع کروا دیا اور اس کنویں کو بھی بند کروا دی، اور 7 مشکیزوں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر بہایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کی دعائیں، پناہ مانگنے کی دعائیں کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جب تک کہ معوذتین نازل نہیں ہوئی، اور جب معوذتین نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی لیے بعض صحابہ کا تو یہ خیال ہے کہ یہ معوذتین جو ہے نا یہ صرف جادو کے علاج کے طور پہ نازل ہوں، یہ جادو کا توڑ، اور حقیقتاً یہ اکثیر توڑ جادو۔ اب آ جائے اس بات کی طرف کہ یہ جو آیات میں فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کا عہد توڑ دیا، یہ پہلے بھی ایسا کرتے رہے، ان کے بڑے کیا کرتے رہے، اب اس پر بات ہو رہی، یعنی انہوں نے یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا، ان کی ہسٹری ہے یہ جادو کرنے کی، اب وہ ہسٹری کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ میں نے پہلے اس کو اس لیے بیان کر دیا، حالانکہ یہ تھوڑا سا بات کی بات تھی تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ کانٹیکسٹ میں کس طرح بات چل رہی، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اب یہ کیا ہے، پہلے باتیں کر کے، عہد پیمان کر کے، سوالات پوچھ کے، ہر چیز کر کے، جب بے دلیل ہو گئے، جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا، تب آپ کے خلاف سازشیں ہوئیں، قتل کی بھی، جادو بھی، سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا۔ اب انہوں نے جو جادو کیا مدینہ والوں نے، یہ ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ان کے بڑے بھی یہ کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اس چیز کی تلاوت کرنی شروع کی، اس کی اتباع کرنی شروع کی جو شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ کی۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، جبکہ سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے۔ اب اس میں جو ہے نا کیا تفصیل ہے، یہ کسی صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ تفصیل کیا ہے، لیکن مفسرین کرام نے اس حوالے سے بہت سارے اقوال جمع کیے ہیں، جن میں سے بعض اسرائیلی روایات میں سے یا بعض صحابہ کرام سے منقول ہیں، آثار درست ہیں، صحیح سند کے ہیں، لیکن کعب احبار کے زیادہ اقوال، اور چونکہ وہ پرانی اسرائیلی روایات بھی بیان کرتے تھے تو اس لیے صحابہ کرام یا دیگر مفسرین بہت زیادہ ان پر اعتماد نہیں کرتے، لیکن کسی حد تک بات کو سمجھنے کے لیے ایک سیاق و سباق ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ان آیات کا یہ مصداق ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ اسرائیلی وہ روایات جن کی موافقت ہو سکے یا قرآن میں جو کچھ موجود ہے وہ اس کی موافقت میں آ سکے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان آثار کو نقل کیا ہے، ان میں سے جو کچھ قابل اعتماد ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، اور جو بالکل مردود ہیں ان پر نقد بھی کر دیا۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر میں جا کر اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں، تو اس سے آپ کو میں اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن انشاءاللہ العزیز میں ایک پکچر آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے۔ ایک کعب احبار اور دیگر بعض صحابہ سے ایک اثر منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع چونکہ کر دیے گئے تھے لیکن اس پر راضی نہیں تھے، اور قرآن نے صراحت کی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام لے رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی اور آپ اس لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے تھے اور وہیں پر کھڑے رہے، اور جنات کو علم نہیں ہو سکا کہ حضرت سلیمان کی وفات ہو چکی ہے، یہاں تک کہ وہ کیڑے نے ان کی لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا، اور وہ اس کی وجہ سے جب زمین پر آئے تو ان کے علم میں آیا کہ ہم تو اتنے عرصے سے مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں پہلے پتہ لگ جاتا تو ہم اس مصیبت میں نہ پڑے ہوتے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنات بہرحال وہاں پر جو کام کرتے تھے ظاہر بات ہے مشقت ان کو پسند نہیں تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا بن کے رہنا، ایک انسان کی رعایا بن کے رہنا بہرحال ان کو پسند نہیں آیا، ایک طرح سے وہ اس کو اپنے لیے غلامی تصور کرتے۔ اس چیز کے لیے ان میں سے بہت سارے ظاہر بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تصرف میں ہر قسم کے جن تھے، مسلمان بھی تھے اور جو کافر بھی تھے، سب ان کے پابند تھے۔ تو
جو کافر قسم کے جن تھے، جو شیاطین تھے، وہ مختلف قسم کی سازشیں بھی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک سازش انہوں نے یہ کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو متعلق ایک قصہ یہ معروف ہے کہ جی حضرت سلیمان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اور جس وقت جو ہے وہ بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو وہ انگوٹھی اتار کر اپنی بیوی کو دے دیتے تھے اور واپس آ کر لے لیتے تھے، اور اس انگوٹھی کو وہ اپنے احکامات کو صادر کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے گئے تو انہوں نے وہ انگوٹھی اتار کر اپنی بیوی کو دی، اور وہ جو ہے وہ جہاں قضائے حاجت کرتے تھے اس کے لیے چلے گئے۔ تو ایک جن جو ہے وہ ان کی شکل میں، شیطان جن جو ہے شکل میں سلیمان علیہ السلام بن کر آیا، اور اس نے آ کر ان کی زوجہ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ میری انگوٹھی واپس کر دیں۔ انہوں نے سمجھا کہ سلیمان علیہ السلام، انہوں نے وہ انگوٹھی واپس کر دی، اور وہ جو ہے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ جب حضرت سلیمان قضائے حاجت کر کے واپس آئے تو انہوں نے آ کر انگوٹھی مانگی، تو اب ان کی بیوی سمجھی کہ یہ کوئی اور جن ہے جو سلیمان علیہ السلام کی شکل میں بن کے آیا۔ انہوں نے کہا جی تم تو کوئی اور ہو، تو انگوٹھی اصل سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اب کوئی بھی نہ مانے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ حضرت سلیمان نہیں ہے، وہ تو جن ہے، اور باقی سارے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت سلیمان مانے ہی نہ۔ اب اس چکر میں یہ ہوا، ان شیاطین نے جو جتنا عرصہ حضرت سلیمان نے سمجھ لیا کہ جی یہ مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آئی، اور اس میں توبہ استغفار اور جب اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے جب ان کو وہ حکومت کچھ عرصے میں واپس مل گئی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے آخر میں یعنی بادشاہت کے طور پر ہی بادشاہ کے طور پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ لیکن یہ جو عرصہ تھا جس عرصے میں ان کے تخت پر آ کر یہ شیاطین بیٹھے، اس عرصے میں شیاطین نے یہ کیا کہ مختلف قسم کے کاہنوں، راہبوں اور علم النجوم والے لوگوں کی جو معلومات تھی نا، ان کو لکھ کر سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفنا دی۔ ایک روایت یہ منقول، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ تخت کے نیچے جو چیزیں موجود تھی نا، اس کے دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین نے اس قسم کے جادو، منتر اور بہت ساری اور چیزیں جو ہے وہ عام کر دیں، اور لوگ آ کر وہ سیکھنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ کتابیں جو ہے، یہ بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی منتر جنتر جو ہے وہ عام ہونے لگے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں وہ ساری کی ساری کتابیں، جنتر منتر لے کر ضبط کر لی، اور ان کو اپنی کرسی کے نیچے ایک کھڈا کھدوا کر وہاں پر دفن کر دیا، اور کہا کہ جی جو بندہ بھی جادو کرے گا میں اس کو جو ہے نا سزا دلاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد انہی شیاطین نے یہ بات مشہور کر دی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہ تھی نا، محیر العقل، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، جانوروں پر بھی، چرند پر بھی، پرند پر بھی، اس سب کی وجہ اصل میں جادو تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو حضرت سلیمان جادوگر تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ جادو کی ساری اپنی جو کتابیں نا اپنے تخت کے نیچے چھپا کے رکھی ہوں۔ اب جب کھدائی ہوئی تو وہاں سے کتابیں نکلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں طرح سے جو ہے نا یہ بات چلتی ہے کہ اس وجہ سے کہ حضرت سلیمان نے وہاں دفن کرائی تھی، یا وہ جو تھوڑا عرصہ شیاطین وہاں قابض رہے انہوں نے خود چھپا دی تھی، اور بعد میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو کی حکومت تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت رطب و یابس لکھتے، اور اپنی کتابوں میں اور تحریف کر کر کے انہوں نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو کوئی باتیں لکھی ہیں بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ یعنی ایک انتہائی ظالم، عیاش، اور سارا وقت جو ہے عورتوں اور دیگر قسم کی جتنی فضولیات ہوتی ہیں ان کا رسیہ، ایک ایسی شخصیت جو بس بادشاہت پہ تھا اور جادو کے زور پر جس کی بادشاہت تھی جو ہے نا، وہ ایک پورٹرے کرتے ہیں حضرت سلیمان۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ساری جو باطل عقیدہ تھا نا اس کا بطلان کیا ہے در حقیقت یہاں پر، کہ فرمایا کہ ان کے جو بڑے تھے یہ سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے ایام میں شیاطین جو کچھ پڑھتے تھے اس کی اتباع کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، جبکہ سلیمان کافر نہیں تھے، ولکن الشیاطین کفروا، یہ شیاطین ہی تھے جو کفر کرتے تھے۔ اب کیا یہ کفر تھا کیا؟ یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ اب یہ کفر تھا کیا؟ یہ کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ اب یہ سحر کیا ہے؟ بعض علماء نے یہ کہا اس آیت کی تفسیر میں کہ سحر وہ تھا جو شیاطین پڑھتے تھے،
اور آگے جو آ رہا ہے نا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا بابل میں ہاروت ماروت پر، یہ ایک علیحدہ سے جملہ ہے، اور وہ کوئی اور علم تھا جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ کر دیا جاتا تھا، وہ جادو نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو اس قول کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو جو ہے یہ شیاطین کی اختراع ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اور فتنے کے طور پر نازل کردہ کوئی علم نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وما انزلہ میں ما نافیہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو نہیں نازل کیا گیا بابل میں ہاروت اور ماروت پر، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ جادو کا علم جو ہے وہ ہاروت ماروت پر نازل کیا گیا تھا، جبکہ وما نافیہ ہے، اور وہ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، اور جو نہیں نازل کیا گیا تھا بابل میں ہاروت اور ماروت پر۔ لیکن اس پر ابن کثیر نے سخت نقد کیا اور کہا کہ یہ بلا وجہ کا تکلف، کیونکہ صرف اتنی سی بات ہوتی تو بات مان لی بھی جاتی۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعلمان، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، کیا؟ اگر کچھ نازل ہی نہیں کیا تو پھر وہ کیا سکھاتے تھے؟ اور پھر جب وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں تم کفر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اوپر کہہ رہے ہیں کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کہتے تھے ہم فتنہ ہے اور تم کفر نہ کرو، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو یہ بلا وجہ کا تکلف ہے کہ آپ ماں کو نافیہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں راجح قول جو ہے جس پر جمہور ہیں وہ کیا ہے کہ شیاطین جس بات کی تلاوت کرتے تھے اور جو کفر کرتے تھے وہ کیا ہے، وہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کے طور پہ نازل ہوا۔ ہر دور کی ایک آزمائش ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور چونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک محیر العقل حکومت عطا فرمائی تھی، تو اس کے لیے ظاہر بات ہے پھر ہر بندہ بادشاہوں جیسا اور ان جیسا معاملات اور اس کے جیسا کروفر اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ویسے تمہارے اوپر ذمہ داران بھی ہوتے ہیں، تو رعایا عموماً اپنے لیڈرز کی جیسا بننے کی کوشش کر رہی ہوتی۔ تو اس میں جب لوگ اس بات پر تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی بڑی بادشاہت ہے اور بڑا ان کا ایک جو ہے نا اس محیر العقل قسم کی ان کے تصرفات ہیں، اور وہ ہوا کے دوش پہ سفر کرتے ہیں، اور مہینے مہینے کا سفر جو ہے وہ صبح سے شام میں کور کر لیتے ہیں، تو لوگوں کو بھی یہ خود بدھ ہوتی تھی کہ جی کوئی ایسی چیز تو ہے جو سیکھی جا سکتی ہے۔ شیاطین اس میں مسالہ بھی لگاتے تھے۔ تو اس سب میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش نازل کی، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں ہاروت اور ماروت پر۔ معروف قول یہ ہے کہ یہ وہ بابل ہے جو عراق کا حصہ کا شہر، اور صحیح آثار میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ بابل کی سرزمین کو ملعون سرزمین سمجھتے تھے، اور غالباً عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کے متعلق غالباً آتا ہے، واللہ عالم، دونوں میں سے کسی ایک کے متعلق، کہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت جو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، دونوں میں سے جو بھی تھے، انہوں نے وہاں پر رکنا پسند نہیں کیا اور نماز پڑھنی نہیں پڑھی، اور وہاں سے اس علاقے سے نکل کے وہاں نماز پڑھی، اور انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ میں بابل کی سرزمین جو ملعون ہے وہاں پر نماز پڑھوں۔ تو یہ صحیح آثار، سند سے صحیح آثار۔ تو بابل کی اس سرزمین میں ہاروت ماروت پر دو فرشتوں پر یہ علم نازل کیا گیا۔ اب یہ علم کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن صراحت کرتا ہے کہ وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، سوائے اس کے کہ جب وہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم ایک آزمائش ہیں، فتنہ ہے، تم کفر نہ کرو۔ یہ کفر جو اس کو سیکھتا ہے وہ کفر پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا کرتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے تھے ایسا علم جس سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا سکیں۔ جادو کی ایک بڑی قسم یہ ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے والی، اور اس میں شیاطین اپنا خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شیطان سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں سے پورے دن کی رپورٹ لیتا ہے، اور لوگ وہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں گناہ کروایا، فلاں گناہ کروایا، اور جو گناہ وہ گنواتے ہیں تو شیطان کو کہتا ہے کہ تم کوئی بڑا کام نہیں کر کے آئے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کر ایسا معاملہ کروایا کہ ان میں جدائی ہو گئی۔
اب وہ نیچے اتر کر آ کر اس کو گلے لگا کر کہتا ہے کہ یہ اصل کام ہے جو تم کر کے آئے۔ تو انسانوں میں سے بھی شیاطین ایسے ہیں، جنات میں سے بھی شیاطین وہ ہیں جن کا ایک مین ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمان معاشروں کے اندر ازدواجی زندگی کے معاملات خراب ہو جائیں۔ یہ جو بنیادی یونٹ ہے، معاشرے کا بنیادی یونٹ ہے، جس طرح ایک دیوار کا بنیادی یونٹ اینٹ ہے نا، اس طرح اسلامی معاشرے کا بنیادی یونٹ ایک نکاح کے بعد قائم ہونے والا گھرانہ ہے۔ جیسے کسی دیوار کو آپ نے کسی بلڈنگ کو کھوکھلا کرنا ہو تو اس کی اینٹیں اگر آپ کھوکھلی کر دیں، توڑ دیں، برباد کر دیں تو وہ بلڈنگ ختم ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر آپ معاشرے کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر سے اس کی بنیادی یونٹ ازدواجی زندگی کو، میاں بیوی کو ڈسٹرب کر دیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بے تحاشا وہ خرابیاں آئیں گی جو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ پھر سکون بھی چلا جائے گا، اطمینان بھی چلا جائے گا، اللہ پر ایمان بھی چلا جائے گا، ڈپریشن بھی آئے گا، قضاء کے جو قدر کے جو فیصلے ہیں ان پر شک اور شبہ بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر گناہ کے وہ رستے کھلنا شروع ہو جائیں گے جو انسان جو انفرادی زندگی گزارتا اس کی طرف جائیں۔ پھر معاشرے کے اندر طلاق یافتہ مردوں اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے حرام ریلیشن شپ قائم کرنا اور ان پر قائم چلتے رہنا اور اسی کو ایکسیپٹ کر لیں، اور پھر نئی جنریشن کے لیے اس ساری صورتحال کو دیکھ کر نکاح کو ایک بیکار کی اور فضول کی چیز سمجھنا شروع کر دیں کہ جی جب بڑوں نے کیا کما لیا اس سے، ان کو کون سی خوشی میسر آ گئی جو ہم اس ریلیشن شپ کے اندر جائیں، ذمہ داری کیوں اٹھائیں؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ معاشرے اس ڈگر پہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی جسمانی ضرورت تو وقتی ریلیشن شپ کے ساتھ پوری کی جا سکتی ہے، تو ٹھیک ہے بس وقتی ریلیشن شپ کریں گے، لیو ان کا کانسیپٹ آ جائے گا، 2-4 مہینے بہت ہوا سال 2 سال کسی کے ساتھ رہ لیں گے، اور اس کے بعد ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ ادھر میں ادھر، مجھے کوئی کسی اور کی تلاش ہے اس کو کسی اور کی تلاش ہے، بس یہ والا کانسیپٹ ہے، ذمہ داری کوئی کسی کی نہیں اٹھائے گا۔ تو فساد کے وہ رستے کھلتے ہیں جو انسان کے ایمان کو بالکل تباہ کر کے رکھتے ہیں۔ ویسے ہی ابلیس آ کے تھپکیاں نہیں دیتا، اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے خرابی کے کون کون سے رستے جو ہے نا جنم لیتے ہیں، اور ویسے ہی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا ہے اس نے اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کر دیا، اب وہ باقی آدھے کی فکر کرے۔ نصف ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، انسان آدھے فتنوں سے بندہ بچ جاتا۔ اس لیے یہ جو میرٹل ریلیشن شپ کو تباہ کرنا، برباد کرنا، اس کو توڑنا، اس کے اندر رکھنا ڈالنا، یہ شیاطین کا اور جادوگروں کا مین فوکس۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں اسی قسم کے فساد کے اندر ہماری اکثریت پڑی ہوئی، اور شعبدہ بازوں کا اور جادو کے نام پر جو نام نہاد بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی کاروبار اسی چیز پہ چل رہا ہے سب سے زیادہ، کہ بس جی محبوب آپ کے قدموں میں ہے یا محبوب کو بگانا ہے، کسی کے سے توڑنا ہے اور کسی سے لگانا ہے اور فلاں کرنا اور یہ کرنا ہے۔ اس سب کے پیچھے ہی 90% کہانی چل رہی ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ اپنا ایمان بیچ رہے، دھڑا دھڑ ایمان بیچ رہے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں۔ اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اسلام آباد میں تو ذرا وال چاکنگ کی پابندی ہو گئی، راولپنڈی کے کچھ مضافات میں چلے جائیں، مجھے کراچی جانا ہوا میں تو پریشان ہی ہو گیا، وہاں تو بھرا پڑا ہے، ہر دیوار، ہر فلائی اوور، اس کے نیچے فلاں اوپر ہر جگہ لکھا پڑا، اور پھر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ بنگالی بابا ہے، یہ عیسائی بابا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ایسا ہے ویسا، یہ ہندو ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایکشن نہیں لے رہا کہ معاشرے کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو ناسور، اور مسلمان حکومتوں تو حکم کیا ہے کہ جادوگر کو قتل کیا جائے، اور فقہا نے اس حد تک کہا ہے کہ بعض فقہا کا یہ قول ہے کہ جادوگر پکڑا جائے تو اس کی توبہ بھی منظور نہیں ہے، خواہ وہ توبہ کر لے، اس کا توبہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اس کو قتل ہی کیا جائے، اس کی توبہ قبول نہیں۔ اور دیگر کا قول ہے کہ نہیں، اگر توبہ کر لے اور اس کو جو ہے نا کچھ عرصہ جو ہے اس کی سرویلنس کی جائے کہ اپنی توبہ میں ٹھیک ہے اور اس نے چھوڑ دیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر دوبارہ پکڑا جائے تو اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح آیات ہیں، احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جادو کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جادو کرنے والی خاتون کو قتل کروایا تھا، اور دیگر صحابہ کرام نے کی بھی زندگی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ جادوگروں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے صحیح سند کا اثر کہ خالد بن ولید بن عقبہ یا کسی اور کے دور کی بات ہے کہ ایک بندہ تھا جو شعبدہ باز تھا،
اور جو ہے نا جادو کے نام پہ شعبدہ بازی کرتا تھا. تو وہ کیا کرتا تھا کہ ایسے ایک خاتون کو بٹھاتا تھا, تلوار مارتا تھا, لگتا تھا اس کا سر لڑک کے نیچے آ گیا, اور پھر کہتا تھا جڑ جا, اور وہ جڑ جاتا تھا. تو لوگ دیکھ کے نا تالیاں مارتے تھے. بزرگ صحابی تھے, وہ آئے تلوار لے کر. اگلی مرتبہ جب اس نے یہ کرتب کرنے لگا نا, جب اس نے تلوار ماری, انہوں نے آ کے تلوار سے اس کا سر کاٹ دی اور کہا کہ جی اب جڑنا ہوگا نا تو یہ جوڑ لے گا خود ہی اپنے آپ کو. اور جو ہے نا لوگوں کو کہا کہ افتأتون السحر وانتم تبصرون, قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ کیا تم جادو کی طرف آتے ہو جبکہ تم کھلے دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو ہے. اور ان کو پہلے گرفتار کیا گیا کہ جی آپ نے اس کو قتل کیا. انہوں نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیا, اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا اور اس طرف لگا رہا اور کوئی اس پر ایکشن نہیں لے رہا. تو پھر ان کو جیل سے چھوڑ دیا گیا کہ جادوگر کا خون جو ہے وہ رائے گاں ہے. تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ جو ہے نا سزا اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ ایک محل نظر بات, اور ان کو حکومت نے گرفتار بھی کیا اور پھر حکومت نے ہی ان کو رہا کیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکومت کو اس بات کی ذمہ داری اور احساس ہونا چاہیے کہ یہ ایک معاشرے کا وہ ایلیمنٹ ہے جو عام لوگوں کو کفر کے اندر لے کر جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فتنے کے طور پر انہوں نے یہ کچھ سیکھا. اب ہاروت ماروت کون ہیں, ان کی تفصیل کیا ہے, اس پر بھی لوگوں نے بہت رتب و یابس لکھا اور اسرائیلی روایات جمع کر کر کے بہت کچھ لکھا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو نقل کرنے کے بعد ان پر نقد بڑی سخت کی. ان میں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیوں ہر قسم کی اسرائیلی روایات پر اعتماد نہیں کیا جاتا اور کیوں ہر قصے کہانی کو دین کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا. کہتے ہیں جی ہاروت ماروت کون ہے جی. جب انسان آ کر زمین میں بسنے لگے اور لوگوں نے قتل و غارت گری شروع کی, حابیل قابیل کے قتل کے بعد لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے شروع ہو گئے, تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ انسان کیسے ہیں, یہ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. تو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ خون بہائیں گے, تو اب یہ زمین میں خون بہاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. ان کا یہ مکالمہ اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے, اگر میں تمہیں انسانوں جیسا اختیار دے کر زمین میں بھیجوں تم بھی یہی کام کرو. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا جی کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا, ہم تو آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو, تم اپنے میں سے 2 نام دے دو, اور بعض روایت میں 3 نام تھے. ٹھیک ہے, یہ ساری اسرائیلی روایت. اور انہوں نے ہاروت ماروت کے نام دیے کہ یہ 2 فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, میں تمہیں انسانوں والی خواہشات, انسانوں والی فیصلے کرنے کی صلاحیت اور انسانوں والی احتیاجات دے کر دنیا میں بھیج رہا ہوں, اب دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے. تو وہ زمین پہ آئے اور انہوں نے جو ہے آ کر رہنا شروع کر دیا, اور شروع میں بڑے اچھے اچھے فیصلے کرنے شروع کیے, لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کرتے, اور صبح کو یہ اترتے, لوگوں کے فیصلے کرتے, شام کو پھر آسمان پہ چڑھ جاتے. اب ان کے آزمائش کے لیے ایک خاتون جس کا نام زہرا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو ستارہ زہرا ہے نا, زہرا, یہ بھی اسی سے مشتق کہ یہ وہی ہے. اب اس کہانی سن لیں پوری کیا کہ وہ جو ہے نا ایک خاتون جو ہے ان کی آزمائش کے لیے جو ہے نا وہ آ گئی. اب یہ دونوں جو ہے فرشتے چونکہ انسانی حالات اور احتیاجات کے ساتھ تھے, تو ان کو یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے دونوں, اور ان دونوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ قائم کرے. اس نے کہا جی میں تو تمہارے ساتھ ریلیشن شپ نہیں قائم کرتی. اور ایک روایت یہ ہے کہ جی یہ شادی شدہ خاتون تھی, اپنے شوہر کے ظلم کا مقدمہ لے کر ان کے پاس آئی. یہ پہلے بڑے اچھے فیصلے کرتے تھے, اب ان کا دل آ گیا اس پر, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تمہارے مرضی کا فیصلہ کر دیتے اگر تم بھی ہماری خواہش پوری کرو. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تو اس طرح نہیں مانوں گی, تم پہلے کچھ کام میرے لیے کرو. انہوں نے کہا جی کیا کام کرو؟ اس نے کہا جی تم شرک کرو. انہوں نے کہا جی شرک تو ہم نہیں کرتے. کہا اچھا چلو شرک نہیں کرتے, تم فلاں بچے کو قتل کرو. انہوں نے کہا جی ہم قتل بھی نہیں کرتے. اس نے کہا اچھا تم شراب پیو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو ذرا ہلکا کام ہے, تو شراب پی لیتے ہیں. پھر انہوں نے شراب پی, شراب کے نشے میں انہوں نے بچے کو بھی قتل کیا اور اس کے ساتھ بدکاری بھی کی, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملعون ہو گئے. اب ایک اور روایت یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی میں تمہاری بات اس وقت تک نہیں مانوں گی جب تک تم مجھے وہ منتر نہیں سکھاتے جس کے ذریعے تم جو ہے وہ آسمان پہ چڑھتے ہو. وہ دعا سکھاؤ, وہ ذکر سکھاؤ جس کو پڑھ کے تم آسمان پہ چڑھ جاتے, اور وہ سکھاؤ جس کو پڑھ کے تم نیچے اتر آتے. تو انہوں نے اس کو سکھا دیا. اب اس نے وہ منتر پڑھا, وہ ذکر پڑھا, اور یہ آسمان پہ چڑھ گئی, لیکن واپسی والا بھول گئی. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے وہ
قید کر دیا گیا وہاں پہ، اور یہ جو زہرا ستارہ ہے نا یہ وہی ہے، ٹھیک ہے، جو ہاروت ماروت کا کرش ہے، ٹھیک، والعیاذ باللہ۔ اور جو ہے نا اس میں پھر بعض آثار جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر کے اور دیگر صحابہ کے لے کر آئیں کہ وہ زہرا ستارے کو جو ہے نا لعنت کیا کرتے تھے کہ جی وہ جو ہے نا، اور یہ منقطع آثار ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوا کہ جب یہ فرشتوں سے یہ کام ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ جی یہ فرشتے جو ہے یہ تو غلط کام کرتے، تیسرا جو تھا جس کے متعلق وہ پہلے ہی چلا گیا کہ نہیں بھائی میں اس امتحان میں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، تو یہ دو جو ہے یہ پھنس گئے۔ اب یہ دو جو پھنسے تو ان کو کہا گیا کہ تم اپنے اس گناہ کی سزا یا دنیا میں لے لو یا آخرت میں لو، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں دنیا میں اس کی سزا دی جائے، تو ان کو ایک جگہ پر جکڑ کے جو ہے وہ رکھ دیا گیا بابل میں، اور یہاں پر لوگ جو ہے ان سے جادو سیکھنے آتے تھے کیونکہ ان کے پاس علم تھا مختلف قسم کا، تو لوگ ان کے پاس آتے اور یہ لوگوں کو کہتے کہ بھئی یہ تم نہ سیکھو، تم کفر کرتے ہو، تو یہ ہاروت ماروت اس قسم کی کہانیاں ساری جو ہے نا وہ بہت ساری لکھی گئی۔ تو اس پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت نقد کیے اور کہا کہ یہ سارے منقطع آثار ہیں جو بنی اسرائیلی کہانیوں سے مستعار ہیں، اس قسم کی کوئی بات ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو فرشتے ہیں امتحان کے طور پہ، آزمائش کے طور پہ اللہ رب العزت نے بھیجے تھے، اور وہ دو فرشتے جو ہے لوگوں کو وہ علم سکھاتے تھے جس کی وجہ سے وہ نقصان دہ علم تھا، اور اللہ کے حکم سے مشیت اللہ رب العزت کی تحت وہ نقصان پہنچانے والا علم کام کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگ بہرحال کفر میں چلے جاتے، اور یہ وہ سیکھتے تھے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا ہے، جو ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اچھا، بعض علماء نے اس میں، ابن کثیر نے لکھا کہ یہ تک کہہ دیا کہ معجزے اور جادو کے درمیان فرق معلوم کرنے کے لیے جادو کا علم سیکھنا بھی واجب ہے، اور اس پر انہوں نے پھر شدید نقد کیا، انہوں نے کہا کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، امام راضی تک نے یہ کہہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی باتیں لوگ کرنا شروع ہو گئے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو معجزات کا نہیں پتہ تھا؟ کیا وہ کتاب اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ اور کیا اس معجزے کو پرکھنے اور جانچنے اور پرکھنے کے لیے انہوں نے جادو کا علم سیکھا تھا؟ وہ تو جادو کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، اور جادوگر کی سزا اسلام نے موت کی مقرر کی ہے، اور آپ کہتے ہیں جی اس کو سیکھنا چاہیے، وہ واجب ہے اس لیے کہ تاکہ معجزے اور جادو کے فرق سمجھ آ سکے، تو یہ ایک سراسر عبث بات۔ تو جادو کا سیکھنا کسی طور پر بھی جائز نہیں، یہ ایک فتنہ ہے، امتحان ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے کہ جی جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو کرنا جائز ہے، اس پر بھی انہوں نے نقد کی کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو کرنا بھی جادو کرنے جیسا ہی ہے، اور جب اسلام نے اس کا متبادل ہمیں دے دیا ہے، اور اس میں سے انہوں نے دو متبادل بیان کیے، نمبر ایک یہی معوذتین اور آیت الکرسی، اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام سے اور دیگر تابعین سے سندن یہ ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیری کے 7 پتے لیں، ان بیری کے پتوں پر سل پر ایسے رگڑیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑے کرش ہو جائیں اور ان کا وہ جوس سا نکل آئے، اس پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونکیں جتنی مرتبہ پڑھ سکتے، پھر ان کو اس پانی میں مکس کریں، اور اس پانی کو مریض کو پلائیں بھی اور اس سے اس کو غسل بھی کروائیں، جادو جیسا بھی ہوگا اس کا یہ توڑ ہے، اکثیر توڑ، اور معوذتین ہر قسم کے جادو کا توڑ، اور معوذتین اور آیت الکرسی اور حفاظت کی دعائیں یہ احتیاطی تدبیر بھی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی بھی جگہ اس پر جادو ہو سکتا ہے، وہ احتیاطاً بھی یہ چیز یہ باقاعدہ طور پر اس کو عمل کے طور پر کرتا رہے تو انشاءاللہ اس پر جادو اثر بھی نہیں کرے گا، الا ماشاء اللہ، یعنی سوائے جس کے اللہ کا مشیت کا کوئی فیصلہ ہو کہ اس کی تقدیر میں کوئی امتحان لکھا ہو تو وہ ایک علیحدہ بات، وگرنہ اللہ رب العزت نے یہ مشروع جو علاج کے طریقے بتائیں وہ بہت کافی ہیں اس سب تکلفات کے مقابلے میں جو یہ جادوگر کرتے ہیں اور نوری علم کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جی ایک سفلی علم ہے، ایک رقیہ ہے، اور ایک نوری علم ہے۔ یہ سفلی علم تو جادو ہو گیا، رقیہ یہ ہے کہ جی آپ جو ہے نا اذکار پڑھ کے دم کرتے ہیں، اور ایک نوری علم ہے۔ یہ نوری علم کیا ہے بھائی؟ اس کی کوئی تفصیل ہمیں کتاب و سنت میں نہیں ملتی کہ علیحدہ سے کوئی نوری علم، اور اس نوری علم کے نام پر وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جو در حقیقت خود جادو ہے۔
اب اسی کی تفصیل میں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ جادو کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو جادو کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے کرنے والا صریح کفر کے اندر جا کر ستاروں، علم النجوم اور ان ساری چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہوئے ان کا لوگوں کے اوپر اور دنیا کے معاملات پر اثر کا قائل ہے، اور وہ ان سے مدد بھی مانگتا ہے، اس کے تعویذ بھی لکھتا ہے، مختلف قسم کے ستاروں کے اور بروجز کے نام لکھ کر، اور وہ ذائچے بنا بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو گھول گھول کے پلاتا ہے یا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ جی اس سے آپ کی قسمت اچھی ہو جائے گی، اس سے آپ کے پاس زیادہ مال آنا شروع ہو جائے گا، اور آج کل فلاں فلاں ستارہ جو ہے وہ فلاں کے برج میں داخل ہو گیا ہے، اس مخصوص رات میں، مخصوص اوقات میں، ٹائم میں آپ فلاں عمل کریں گے تو آپ کو یہ ہو جائے گا۔ یہ صریحاً کفر ہے، اور بالجبت والطاغوت جو ہے اس پر ایمان لانے میں سے ہے جو قرآن نے بیان کیا، اور کفر بواح ہے۔ اس پر کرنے والا، اعتقاد رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر خارج عن الملہ ہو جاتا ہے، یہ صراحتاً کفر۔ دوسری جادو کی قسم کیا ہے؟ اچھا، اب ایک سوال یہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اثر رکھتا ہے، اور کیا اس طرح پھر اگر کوئی اثر، چاہے وہ ناجائز اثر ہے، ستاروں کو کوئی اثر ہے تو اس کا مطلب اثر تو ہے، اصل میں یہ کوئی اثر نہیں رکھتا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ شیطان نے ہی بہکاوا ڈالا ہوا ہے، ہوتے وہ سب شیاطین ہی ہیں جو آ کر کچھ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس کو کسی ستارے کی طرف منسوب کر دیتے تاکہ شرک بھی داخل ہو جائے، وگرنہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر انسان کی یا دنیا کے معاملات کے اوپر یا انسان کی صحت پر یا اس کی تقدیر کے اوپر نہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بالکل صراحت کر دی تھی کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا انی اعلم انک حجر، مجھے بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا نہ نقصان دیتا ہے، اگر اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اس لیے کسی پتھر، کسی حجر، کسی اور چیز کا انسانی زندگی میں تقدیر پر، ایمان پر، باقی چیزوں پر کوئی اثر نہیں۔ کتاب و سنت نے صراحت کے ساتھ اس کو بیان کر دی۔ صرف شیاطین ہیں جو انسان کو کہتے ہیں جی یہ فلاں چیز کا اثر ہو گیا، فلاں چیز کا اثر ہو گیا، فلاں چیز کا اثر ہو گیا۔ دوسرا صراحتاً شیاطین کے ساتھ انٹریکشن، کہ انسان جادو کے لیے مختلف قسم کے اعمال کر کے جنات کو اور شیاطین کو اپنی طرف رغبت دلاتا ہے، ان میں سے جو شیطانی کفر کے اوپر ہیں وہ اس کو مزید گمراہ کرنے کے لیے اس کے دوست بنتے ہیں۔ جس طرح مومن کا دوست ہوتا ہے، اس طرح کافر کا دوست ہوتا ہے، اسی طرح جو کافر جنات ہیں وہ ان کافر قسم کے لوگوں کو، ان شیاطین لوگوں کے دوست بنتے ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیاطین اپنے اولیاء کی طرف خفیہ اشارے کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر آسمان تک جاتے ہیں، اور وہاں پر آسمان دنیا پر فرشتے جو تدبیری امور سے متعلق ان کو احکامات دیے ہیں ان پر بات چیت جو کر رہے تو اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک اور حدیث کے مطابق جو اوپر والا شیطان ہوتا ہے وہ کچھ سن کر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو شہابیہ آ کر اس کے پیچھے پڑتا ہے، یہ نیچے والے کی چیخ چیخ کر وہ بات بتلاتا ہے جو اس نے سنی ہوتی ہے، اتنے میں آ کر وہ شہاب ثاقب اس کو لگتا ہے اور یہ جل جاتا ہے، وہ نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو، اور پھر ساتھ جھوٹ شامل ہوتا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا نا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں یہ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے منع فرمایا، ان میں سے بعض کی باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ وہ جنات ہوتے ہیں جو آ کر اپنے انسانی دوستوں کے کان میں باتیں ڈالتے ہیں، 100 جھوٹ ہوتی ہیں ان میں سے ایک سچ ہو جاتی ہے، تو لوگ 100 جھوٹ 99 جھوٹوں کی نہیں پرواہ کرتے کہ اس نے 99 جھوٹ بھی بولے، اس کی وہ بات تو صحیح نہیں ہوئی، جو ایک بات سچ ہو جاتی ہے جو فرشتے سے سنی ہوتی ہے کہ دنیا میں یہ ہونے والا ہے، وہ بات پکڑ کے کہتے ہیں جی وہاں فلان بڑی کرنے والی سرکار، بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا علم ہے اس کے پاس۔ علم کچھ نہیں ہے، شیاطین کے ساتھ تعلق، جو اپنا شیاطین کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط بنا لے، ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا کالا جادو، کالا جادو بنیادی طور پر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر انسان اپنی روح کو شیطان کے پاس گروی رکھ دیتا ہے۔ ایک ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کے کام کرتے رہنا، جنتر منتر کرنا، جنات کو اپنی طرف راغب کرنا، کچھ نہ کچھ پڑھ کے وہ 2-4 موکل جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑ لینا۔ موکل کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک جن کے ساتھ رابطہ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے جانے کے لیے اور زیادہ پاورز حاصل کرنے کے لیے زیادہ بڑا کفر کرنا پڑتا ہے، شیطان کو زیادہ راضی کرنا پڑتا ہے،
اور اس کے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرے تمام عبادات، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، یہ مومن کا دعویٰ ہے۔ اسی طرح کا ایک دعویٰ جادوگر بھی کرتا ہے جو کالا جادو شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادات، میری ہر چیز آج سے شیاطین کے لیے، انسان جنات کے لیے۔ اور آپ نے کچھ عرصہ پہلے وہ کچھ ساتھیوں نے ویڈیو کلپس نکالے بھی تھے کہ وہ جو اعلیٰ دین جو ایک بچوں کا کارٹون ہے سارا جو ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو جن آتا ہے، جنی آتا ہے، وہ باقاعدہ طور پہ اعلیٰ دین کو ایک کانٹریکٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ چیزیں وہ واضح بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا اور انسانوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کی مانیں وہ آپ کی مانے گا، اب وہ ماننے میں جو جس حد تک چلا جائے۔ اور جو لوگ اس چیز سے توبہ تائب ہو کر باہر آئے ہیں، بہت سارے جادوگر، انہوں نے جو کچھ لکھا وہ بہت سنگین، بہت سنگین، یعنی جتنا بڑا کفر ہوگا اتنا زیادہ وہ شیطان کا قرب حاصل ہوگا، اور شیطان پھر اپنا اتنا ہی بڑا کوئی ابلیس کا جو چیلا چانٹا ہے، جو وزیر ہے نا، وہ اس کے ساتھ لگا دے گا، اس کے ماتحت اس کا پورا قبیلہ ہوگا، اور یہی ان لوگوں کی طاقت ہے۔ تو اس قسم کے کام سے کالا جادو شروع ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں وہ کیا کرتے ہیں، جی جاؤ فلاں چیز ذبح کر کے جنگل میں چھوڑ کے آؤ، وہ کیا ہے، وہ جنات کی خوراک، فلاں جگہ پر اس قسم کی چڑھاوے چڑھا کر آؤ، وہ شرک اور کفر ہوگا۔ تو وہ اپنے ارد گرد جو موجود لوگ ہیں یا جو ان کے پاس آتے ہیں ان سے بھی کفر کا ارتکاب کرانا۔ تو جو عامل جتنا زیادہ کفر کا ارتکاب کرائے اور جتنے زیادہ لوگوں کو گمراہ کرے، وہ اتنا اس کے زیادہ ہیلپ کرتے۔ تو یہ بنیاد، جو جادو کی جو بنیاد ہے، وہ ساری کی ساری شیاطین کے ساتھ انٹریکشن کرنے پر، اور یہی وہ شیاطین تھے جنہوں نے جا جا کر ہاروت ماروت سے وہ سب کچھ سیکھا تھا کہ کس چیز کے ذریعے ہم انسانوں کی کیفیات اور دلوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہے جس کے تحت انسان کے دل کے اوپر، اس کے مزاج کے اوپر جو ہے نا وہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد وہ انسانوں کو کفر کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ جادو کی تیسری قسم وہ علماء نے بیان کی ہے، وہ نظر بندی، کہ اس کے اندر ایسے جنتر منتر پڑے جاتے ہیں کہ دیکھنے والے کو کچھ اور نظر آتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے انہوں نے یہ نظر بندی کی، سحروا اعین الناس، اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا، یخیل انہا تسعی، یہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جو ہے نا رسیاں چل رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا ہو گیا، جبکہ ایسا تھا نہیں، وہ تھی اصل میں رسیاں ہی۔ جادوگر چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتا، رسی کو سانپ نہیں بنا سکتا، وہ صرف نظر بندی کر سکتا ہے کہ آپ کو ایک رسی پڑی ہوئی سانپ نظر آنا شروع ہو جائے۔ معجزے اور جادو میں یہی فرق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا ڈالتے تھے وہ حقیقت میں سانپ میں بدلتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان جادوگروں کو ایک لمحہ لگا تھا یہ بات سمجھنے میں کہ یہ جادو نہیں ہے، اور وہ سجدے میں پڑ گئے، کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ رسیاں نہیں پڑی ہوئی، یہ نظر بندی نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں وہ چیز سانپ بن رہی ہے، اور یہ کوئی انسان یا مخلوق نہیں کر سکتا، یہ خالق ہی کر سکتا، اللہ رب العزت کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے نظر بندی کا جادو ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے جبکہ وہ ویسا نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز جو علماء نے اس کے ذیل میں شامل کر دی ہے، جو حقیقت میں جادو نہیں ہے لیکن صرف شعبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی، جو آج کل ہوتا ہے کہ جی وہ ٹرکس کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کیونکہ یہ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ بولنا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہو گئی، لیکن یہ درست نہیں۔ اس لیے یہ جو ٹرکس ہم سیکھتے رہتے ہیں نا بچوں کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، وہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جادو ہے نہیں ہے، یعنی اس کا حکم وہ نہیں ہے جس کی کرنے کی وجہ سے بندہ کافر خارج علی باللہ ہو جائے۔ تو اس میں جنات کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن جنات انسان کو اس وسوسے میں ڈال دیتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی اور علم ہے جو ستاروں کے علم کے ساتھ جڑا ہوا، جو ان کے ذائچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس سے فرق پڑتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ نیومرولوجی کو بعض علماء نے اس کے اندر شامل کیا ہے اور بعض علماء نے اس سے ہٹ کر کسی علم کا نام دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نیومرولوجی بنیادی طور پر پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو بنایا، جس طرح آپ آج یہ کہتے ہیں جی کمپیوٹرز جو ہے ہمارے، ان کی ایک بائنری لینگویج ہوتی ہے، 0101 کا ایک کوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ نیومرولوجی بنیادی طور پہ ہر چیز کے کوڈ کو سمجھنے کا نام، لیکن اس کی کوئی حقیقت ہمارے سامنے یعنی کتاب و سنت میں نہیں،
طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرف کتاب و سنت لے کر نہیں گیا آپ کو، اور پھر اس کی ہر چیز کا متبادل تلاش کرنا شروع کرنا، بسم اللہ کی جگہ 7 8 6 لکھنا شروع کر دینا، پھر یہ شروع کرنا، پھر اسی طرح تعویذ بھی لکھنا شروع کرنا جس میں مختلف نمبرز ہوں. اب ان کا کیا مطلب ہے، کیا ہے کیا نہیں. انسان کا اعتقاد اللہ رب العزت سے اٹھ کر اس چیز کے اوپر آ جائے. یہ ساری کی چیزیں اگر خود حرام نہیں ہے تو سد الذریعہ کے طور پر، حرام کی طرف جانے والے ذرائع کے طور پر حرام، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. ابھی بس 2 منٹ میں سوال لیتے ہیں اس کو مکمل کرنے کی، ہماری بات مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آزمائش کے طور پہ نازل کیا گیا علم، اور اس انداز میں نازل ہوا ہے، لوگ اس کو سیکھتے تھے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہود کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اچھا، موجودہ دور میں بھی یہود اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اس وقت جو جادو کی قسمیں، اس میں سے علماء یہ کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک وہ جادو ہے جو قبالہ کہلاتا ہے، اور اس کے پوری دنیا کے جو پریکٹیشنر ہیں وہ یہودی ہی ہیں، وہ اپنے علاوہ کسی کو باندھ. اور یہودیوں میں سے بھی جو زائنسٹ ہیں، بنیادی طور پہ جو الومناتیز ہیں اور جو زائنسٹ ہیں، وہ اس کے باقاعدہ پریکٹیشنرز ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے علامات بھی ہیں ان کی ساری. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن نے اپنے آئیڈیلز فرعونہ مصر کو بنائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پیرامڈز ہیں، ہر جگہ وہ سنگل آئی ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ وہی ساری نشانات ہیں جو فرعونہ مصر کی بات، جو کھنڈرات ہیں یا جو ان کے مقبرے ان کے اندر پڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اور اسی کا تسلسل آگے چلتے ہوئے دجال ہوگا، اور وہ دجل سے ہے نا، دھوکہ دینے والے سے. اور جس طرح اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو ایک آزمائش کے طور پہ نازل کیا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا. تو آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ آج کل چھوٹے چھوٹے شعبدہ بازوں کے آگے ہار مان جاتے ہیں، اور ان کو ان کی چھپ چھپ کی وجہ سے، ان کی مختلف قسم کی سو کالڈ کرامتوں کی وجہ سے بڑا کچھ ماننا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو دجال ولی اللہ ہوگا. بلکہ وہ تو بالکل سجدہ بھی کریں گے کہ وہ اللہ ہی مان لیں گے کہ یہی اللہ ہے، کیونکہ یہی دے رہا ہے. قحط کے دنوں میں آئے گا اور وہ زمین کو کہے گا غلہ اگائے، وہ اگائے گی. بارشوں کو کہے گا برسیں، وہ برسیں گی. اور مردہ بندے کو کہے گا زندہ ہو جائے، وہ زندہ ہو جائے گا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اور کیا چاہیے، اس سے بڑی نشانی اور کیا ہے. اور وہاں پر انسان کو اس سارے فتنے سے محفوظ رکھنے والی چیز صرف ایمان. یہ رٹا لگانے سے نہیں محفوظ ہوگا. ایمان محفوظ ہوگا تو بندہ اس سے محفوظ ہوگا. ایمان پہلے سے مضبوط نہیں ہے، بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں چھوٹے چھوٹے دجال بھی آئیں گے. 30 آپ نے فرمایا میری امت میں چھوٹے دجال آئے. ہر دور کے مختلف دجال ہوتے ہیں، تو موجودہ دور میں بھی مختلف قسم کے دجال ہوں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایمانیات کا یکسر انکار کرتے ہیں، اور ایمان بالغیب کو تو بالکل نہیں مانتے. لیکن جیسے ہی آپ ان کو یہ کہیں گے جی یہ چیز سائنٹیفکلی پروو ہو گئی ہے، بس وہ ان کا دجال ہے. ان کو فوراً سمجھ آتا کہ ہاں اب ٹھیک ہے. چاہے کچھ عرصے کے بعد سائنس کہہ دے کہ جی یہ تھیوری غلط تھی، یہ ٹھیک نہیں. تو اب کیا ہوا؟ اس حد تک ظاہری ایویڈنس کو اپنا اساس بنا لینا کہ اس سے ماورا کسی بھی چیز کا انکار کر دینا، یہ علیحدہ سے ایک فتنہ، اور وہ ہمارے ہاں بہت عام اور بڑا آسانی سے کہا جاتا ہے کہ بڑی سائنٹیفک اپروچ. تو ان سب چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس میں جس سیدھے انداز میں بیان کر دیا گیا ہے، اس کو لینے میں ہی خیر ہے. یہ دائیں بائیں کا رطب و یابس، ارد گرد کی قصے کہانیاں جب دین کا حصہ بننے لگتی ہیں، تبھی انسان کے لیے خرافات کے راستے کھلتے ہیں، والعیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَبَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں سے تھوڑا ثواب بھی ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. یہ دنیا کی زیادہ کی لالچ میں یہ سب کر رہے ہیں نا، تو اللہ کے ہاں جو تھوڑا ثواب بھی ہے نا، ادنا ترین جنت بھی، وہ ساری کی ساری دنیا اور اس کی وما فیہا اور اس سے جیسی مثل تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، لیکن کاش کہ یہ علم رکھتے. ان کو پتہ ہی نہیں. جہالت اس سے پتہ لگتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ معلومات نہ ہونے کا نتیجہ ہو، عمل نہ ہونا بھی جہالت ہی ہے. پتہ تو ان کو تھا نا، پیچھے ساری بات ہو رہی ہے کہ آپ کو جانتے ہیں پرکھتے ہیں، آپ کے ساتھ وعدے کر کر کے جو باتیں پوچھی تھی وہ جان کر انکار کر رہے ہیں،
لو کانوا یعلمون پھر کیوں کہا؟ تو اس سے مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ عمل نہ کرنا بھی جہالت ہی، صرف معلومات کا پتہ ہونا علم نہیں ہوتا، معلومات کے مطابق جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کے اندر علم آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے۔ وہ علم اللہ کے تقوی سے آتا ہے، عمل سے آتا ہے، تو انسان کے علم میں نکھار بھی عمل سے ہی آتا ہے، وگرنہ نری معلومات ہی ہوتی ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ بہت ساری معلومات رکھنے والے لوگ کس قسم کی گفتگو اور کس قسم کے طرز عمل اختیار کیے چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اگر ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ خیر کا سبب تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے اجر و ثواب کو بہت کافی سمجھنا اور دنیا کی ہر چیز کو اس کے مقابل حقیر ہی جاننا انسان کے لیے بہت سارے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو ڈپریشن سٹریس والے معاملات ہیں نا، ان میں بالخصوص بندے کو سب سے زیادہ ریلیف تب ملتا ہے جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میرا کچھ نہیں گیا، کیا نقصان ہوا ہے۔ اگر ایمان پختہ ہو، جتنا ایمان مضبوط ہو، دنیا ساری بھی چلی جائے تو کیا ہوا؟ بھائی میں نے بھی تو اللہ کی طرف جانا ہے، دنیا ساری بھی مل جائے تو کیا ہوگا؟ چھوڑ کے تو جانا ہے۔ اس لیے مومن بڑا مطمئن ہوتا ہے، وہ ڈپریسڈ نہیں ہوتا، وہ سارا ٹائم ایک پریشر میں نہیں ہوتا کہ جی یہ چلا گیا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے میری زندگی میں یہاں سے خیر نہیں آئی، میری زندگی میں یہ چیز مجھے نہیں میسر آئی، فلاں نہیں ہوا، فلاں۔ کتنے شکوے ہیں جو ہم روز مرہ زندگی میں سن رہے ہیں لوگوں سے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں اکثر اپنے پاس آنے والے لوگوں، جو آپ کے ساتھ ہوا اس سے بھی سنگین ہو جائے خدا نخواستہ تو، اور ایسا کچھ بھی نہ ہو جس معاملے میں آپ ڈپریشن کا شکار ہیں وہ سب آپ کو میسر آ جائے، کوئی برا نہ ہو تو، دونوں کا جواب کیا ہے کہ بہر صورت زندگی نے ختم ہو جانا۔ تو اصل مقصد تو یہ ہوا نا کہ اگر میسر ہے تو شکر کر کے اللہ کو راضی کر لے، اور نہیں میسر ہو سکا تو صبر کر کے اللہ کو راضی کر۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے ہاں تھوڑا مقام بھی مل گیا نا، وہ بھی اس دنیا ساری سے بہت بہتر ہوگا۔ تو اللہ نے تو بندوں کو بہت زیادہ دینا ہے، اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمانا، تو اللہ کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔